ملیحہ کی حالت دیکھ کر عذرا افندی کو بہت دکھ ہوا۔ ملیحہ ان کی گودوں میں پلی تھی۔ پھر فریحہ افندی نے ملیحہ کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے ملیحہ کے دل میں ایسی نفرت کا بیج بویا جس نے ملیحہ کو اندھا کر دیا۔ وہ محبت کرنے والوں کو حقیر اور کمتر سمجھ بیٹھی۔ آہت کا اس کے آگے پیچھے رہنا، اس کا خیال رکھنا، ملیحہ کو کبھی اس کی محبت کی سمجھ ہی نہیں آئی۔ اس کی ماں نے ہمیشہ یہی سکھایا کہ یہ لوگ ہمارے ٹکڑوں پر پلنے والے ہیں، اسی لیے یہ ہمارے آگے پیچھے پھرتے ہیں۔ پھر ایک دوست کے گھر میں ملیحہ کی ملاقات حارث سے ہوئی۔ وہ اس کی دوست کے بھائی کا دوست تھا۔ حارث کی خوبصورتی، اس کی مٹھاس بھری باتیں ملیحہ کو دیوانہ بنا گئی۔ ملیحہ چھپ چھپ کر حارث سے ملاقاتیں کرنے لگی۔ حارث کو پیسے سے غرض تھی۔ اس نے بھی ملیحہ کو بڑھاوا دیا۔ ملیحہ نے بے حساب پیسہ اس پر لٹایا تھا۔ آج اسے وہ ایک ایک پل یاد آ رہا تھا۔ ہر ملاقات میں پیسوں کی کمی کا رونا اور ملیحہ کا فوری پیسے دے ڈالنا۔ مہنگے ترین پرفیومز، واچز، کیا کیا نہ دیا تھا اس نے حارث کو۔ محبت ایسے ہی تو اندھا کرتی ہے انسان کو۔ آج جب آنکھوں سے پٹی کھلی تو حقیقت سے نظریں ملانے کی ہمت اس میں نہیں رہی تھی۔ بہزاد افندی ملیحہ کو چھوڑ کر جا چکے تھے۔ فریحہ افندی کو کسی بھی بات کی بھنک نہیں دی گئی تھی۔ عذرا افندی ملیحہ کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ چچی جان، ملیحہ سسکی تھی، میری بیٹی مت رو اس طرح۔ عذرا افندی سے آج بھی اس کے آنسو برداشت نہیں ہوئے۔ آہد، وہ مجھے طلاق دے دے گا، بابا بھی مجھے چھوڑ گئے چچی جان، میں کیا کروں؟ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ تمہیں پتہ ہے ملیحہ، آہد کب سے تمہارے ساتھ ہے؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے ملیحہ کو دیکھا۔ وہ روتے روتے چپ ہوئی، گردن اٹھا کے چچی جان کو دیکھا۔ جب تم ہسپتال سے پہلی دفعہ گھر آئی نا، تب آہد 6 سال کا تھا۔ اس وقت اس نے تمہیں گود میں اٹھا کر مجھ سے کہا تھا، آج سے ملیحہ کا خیال میں رکھوں گا اماں۔ سب نے حیرت سے پوچھا تھا ملیحہ کون؟ اس نے تمہاری طرف اشارہ کیا، یہ میری ملیحہ ہے۔ پھر بہزاد بھائی نے اس کی فرمائش پر تمہارا نام ملیحہ رکھ دیا۔ ملیحہ کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ اس کا نام تک آہد نے رکھا تھا، یہ بات اسے آج پتہ چلی۔ اس دن سے آج تک وہ ہمیشہ تمہارا خیال رکھتا آیا ہے میری بیٹی، اور آج اگر وہ تمہیں چھوڑ رہا ہے تو صرف تمہاری خوشی کے لیے۔ جاؤ جا کر منا لو اسے۔ محبت کرنے والوں کے دلوں میں بہت گنجائش ہوتی ہے، وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ عذرا افندی نے بہت یقین سے کہا۔ ملیحہ پھر رو پڑی۔ وہ کمرے سے نکل کر چھت پر چلا آیا۔ ملیحہ کو چھوڑنے کا فیصلہ بہت کٹھن تھا، مگر ملیحہ کو ساتھ رکھنے کا فیصلہ بھی ناممکن تھا۔ گزرے 3 دنوں میں ملیحہ نے اسے خود سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آہت کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ بھائی، موہت کی آواز پر اس نے آنکھیں مسل ڈالی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں بھائی؟ وہ سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ یہ گریبان کیوں کھلا ہوا ہے تمہارا؟ آہد نے حیرت سے اس کا حلیہ دیکھا۔ حارث سے سارے حساب چکتا کر کے آیا ہوں بھائی، موہد نے ہنستے ہوئے کہا۔ موہد؟ آہد نے اسے گھورا۔ بھائی، آپ ملیحہ کو طلاق دے رہے ہیں؟ موہد کو یقین نہیں آیا تھا۔ وہ ڈرائنگ روم سے آتی اماں اور ملیحہ کی آوازیں سن کر اسے ڈھونڈتا ہوا اوپر آیا تھا۔ ہاں، مختصر جواب دیتے آہد نے چہرہ پھیر لیا۔ جی سکتے ہیں ملیحہ کے بنا؟ موہد کو اس کے دل کی حالت کا اندازہ تھا۔ نہیں، نم لہجے میں جواب آیا۔ بہت محبت کی ہے میں نے ملیحہ سے موہد، مگر اب اس کے ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے میرے لیے۔ وہ ٹوٹے لہجے میں بولا۔ اس کے نزدیک میرا وجود، میری محبت کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ میں ایک ایسی لڑکی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ آہد کا لہجہ اٹل تھا۔ بھائی ایک بار پھر سوچ لیں، جذبات میں کیے گئے فیصلے اکثر غلط ہوتے ہیں۔ موہد نے اسے سمجھانا چاہا۔ رات بہت ہو گئی ہے موہد، جاؤ جا کر سو جاؤ۔ آہد نے بات ہی ختم کر دی۔ ملیحہ بوجھل قدموں سے کمرے میں آئی۔ آہد کا سامنا کرنے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ کمرے میں آہد موجود نہیں تھا۔ وہ بیڈ پر ہی بیٹھ گئی۔ آہد کے ساتھ کیا ہر ایک سلوک یاد آ رہا تھا آج اسے۔ اس نے کبھی آہد کو اہمیت ہی نہیں دی۔ وہ اسے ہمیشہ اپنے مطلب سے استعمال کرتی آئی تھی۔
آج ٹھوکر کھا کر اسے आहत کی سچائی نظر آئی، مگر شاید وقت گزر چکا تھا۔ وہ شخص کل اس سے ہر رشتہ ختم کرنے والا ہے، یہ سوچ ملیحہ کی جان لے رہی تھی۔ وہ پھر رو پڑی۔ آج آنسو کسی طرح رکنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ ملیحہ بے بسی کی انتہاؤں پر تھی۔ آج تک وہ کسی کے آگے نہیں جھکی تھی۔ آج قسمت نے اسے مٹی میں روند ڈالا۔ نہیں، قسمت نے نہیں، اس کے غرور نے۔ ہاں، یہ غرور ہی تو تھا جو اسے ہر ایک شخص حقیر نظر آتا تھا۔ आहत کا سامنا کرنا، اس سے معافی مانگنا ملیحہ کے لیے بہت مشکل کام تھا۔ आहत کمرے میں واپس آیا تو رات کے 2 بج چکے تھے۔ ملیحہ بیڈ پر تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر سیدھی ہو گئی۔ आहत نے گھڑی اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھی، بیڈ پر موبائل لے کے لیٹ گیا۔ اس نے ملیحہ کے بیچ بس ایک ہاتھ جتنا فاصلہ رکھا تھا۔ ملیحہ کا دل چاہا ہاتھ بڑھا کے आहت کا ہاتھ تھام لے، مگر اتنی ہمت اس میں نہ تھی۔ وہ आहत کو یک ٹک دیکھنے لگی۔ आहत نے خود پر ملیحہ کی نگاہوں کی حدت کو محسوس کیا، مگر خود کو موبائل میں ہی بیزی رکھا۔ دل تو اسی رات بنجر ہو گیا تھا جب ملیحہ نے اس پر الزام لگایا تھا۔ اب کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ جھکنا اس کی فطرت میں نہیں تھا، سو آج خود سے معافی مانگنا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ وہ منتظر تھی کہ आहत کب اس سے کوئی بات کرے گا اور وہ اس سے معافی مانگ لے گی۔ کچھ دیر بے مقصد موبائل چیک کرنے کے بعد اس نے موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھا اور کروٹ لے کر ملیحہ کی طرف سے منہ پھیر کر لیٹ گیا۔ ملیحہ کا دل ڈوب گیا۔ आहत کو اس نے ہمیشہ اپنے لیے بہت نرم مزاج پایا تھا۔ وہ کتنا بھی تنگ کرتی، گھنٹوں اسے دوستوں کے گھر کے باہر انتظار کرواتی، مگر आहत کے لبوں پر کبھی شکایت نہیں آئی تھی۔ وہ تو اس کی ذرا سی چوٹ پر تڑپ جاتا تھا، اور آج جب ملیحہ کا دل ٹوٹا تو وہ بھی اس سے منہ موڑ گیا۔ کاش وہ आहت کی محبت کو پہلے دیکھ پاتی۔ دل نے خود کو کوسا تھا۔ کاش اماں آپ نے مجھے اپنوں سے محبت کرنا سکھایا ہوتا۔ میرے دل میں اتنی نفرت نہ بھری ہوتی تو میں اپنی راہیں کبھی یوں کھوٹی نہ کرتی۔ اسے اب اپنی ماں سے گلہ ہونے لگا، وہ ماں جسے اس کے نقصان سے زیادہ دیورانی کے سامنے ذلیل ہو جانے کی فکر تھی۔ آنسو ملیحہ کی آنکھوں میں آ ٹھہرے۔ شاید اب یہی مقدر تھا۔ رات آہستہ آہستہ سرک رہی تھی۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ جاگ رہے تھے۔ आहत کو لگا تھا وہ اس سے بات کرے گی، شاید اسے اب اپنی غلطی کا احساس ہوگا، مگر ملیحہ کی خاموشی نے اسے ملیحہ سے اور بدسن کر دیا۔ وہ آفس جانے کے لیے ریڈی ہو رہا تھا۔ نگاہیں بھٹک بھٹک کر سوتی ہوئی ملیحہ پر جا رہی تھیں۔ وہ شاید کچھ دیر پہلے ہی سوئی تھی۔ आहت کا دل چاہا آگے بڑھ کر اس کی سوجی ہوئی آنکھوں پر اپنے تشنا لب رکھ دے۔ دل کی اس حالت پر غمگین ہو گیا، مگر دماغ نے اسے سختی سے روکا۔ وہ لب بھینچتا کمرے سے نکل گیا۔ आहत ناشتہ کر کے جاؤ۔ عذرا افندی نے اسے زبردستی ناشتے کی ٹیبل پر بٹھایا۔ بیٹا، ملیحہ کو اس طرح نہ چھوڑو، وہ نرمی سے مخاطب ہوئی۔ اماں پلیز اس ٹاپک پہ بات نہ کریں۔ وہ غصے میں کھڑا ہوا۔ فریحہ بھابی کی غلطی کی سزا ملیحہ کو مت دو आहत، اب کی بار وہ سختی سے بولی۔ ملیحہ اتنی بھی چھوٹی نہیں ہے اماں کہ اپنا اچھا برا نہ سمجھ سکے، وہ تب کر بولا تھا۔ بیٹا، بچہ ہمیشہ اپنی ماں کی سنتا ہے، اور جو چیز بچپن سے سکھائی جائے وہ اتنی آسانی سے نہیں بھولی جاتی۔ بھابی نے ملیحہ کو جو سکھایا اس نے وہی کیا۔ انہوں نے ملیحہ کی طرفداری کی۔ اماں چاہتی کیا ہیں آپ؟ اپنی بے عزتی بھول جاؤں، محلے والوں کی خود پر اٹھتی سرد نگاہوں کو بھول جاؤں، ملیحہ کے تلخ لہجے کو کیسے بھولوں؟ کیا کروں میں بتائیں؟ وہ سر پکڑ کر کہتا واپس بیٹھ گیا۔ اسے لگا تھا دماغ کی شریانیں پھٹ جائیں گی۔ بیٹا ٹھنڈے دماغ سے سوچو، اتنا غصہ نہ کرو۔ بیٹے کی حالت دیکھ کر ان کا دل پسیج گیا۔ غلط فیصلہ کر کے زندگی بھر پچھتانا پڑ سکتا ہے۔ سوچ لو کیا بہتر ہے تمہارے لیے۔ اماں میں ملیحہ کو معاف نہیں کر سکتا، اس کی محبت میرے دل سے مٹ نہیں سکتی، مگر اس کا وجود مجھے اب اپنے کمرے میں برداشت نہیں ہے۔ وہ گھر سے نکل گیا تھا۔
عذرا افندی نے اللہ سے اس کی آسانی کے لیے دعا مانگی۔ وہ اپنے گھر کو ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح آفس میں آنکھیں بند کیے چیئر پر پشت ٹکائے بیٹھا تھا۔ میں کم ان؟ ڈور اوپن ہوا تھا۔ یس نمرا پلیز کم ان۔ وہ آنکھیں کھول کر آنے والی لڑکی کو دیکھنے لگا۔ بہت غلط بات ہے، شادی میں نہیں بلایا، سمجھ آتا ہے کہ تم سادگی کے قائل ہو، لیکن ملنے تو آ سکتے تھے نا وائف کے ساتھ۔ وہ انتہائی بے تکلفی سے بولی۔ ایک طنزیہ مسکراہٹ آہت کے چہرے پر نمایاں ہوئی۔ کیا ہوا آہت؟ شادی کرتے ہی دوستوں کو بھول گئے؟ اس نے آہت کی خاموشی کو محسوس کر لیا۔ ہم تو خود کو بھول بیٹھے ہیں، دوست کیا چیز ہے؟ انتہائی تلخ لہجے میں بات کرتا وہ نمرا کو حیران کر گیا۔ لگتا ہے پٹ کے آئے ہو بیوی سے، یہی سمجھ لو۔ ایسی چوٹ دی ہے اس نے، زندگی بھر زخم نہ بھر سکیں گے۔ آہت پھر ہنس دیا۔ آہت کوئی مسئلہ ہے؟ اب کی بار وہ سیریس ہوئی۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ زندگی خود ہے، جانے کب آزمائشیں ختم ہوں گی۔ اس کا ٹوٹا لہجہ نمرا کو پریشان کر گیا۔ ابھی 4 دن پہلے ہی تو وہ بے انتہا خوش تھا، پھر آج کیا ہوا؟ نمرا ایک بار تم نے یونی میں کہا تھا نا کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ اس نے کوئی پرانی بات دہرائی۔ نمرا کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ ہاں، اور تم نے کہا تھا کہ تم صرف ملیحہ سے محبت کرتے ہو۔ کوئی آنسو نمرا کے دل پر گرا تھا۔ پتہ ہے نمرا، آج میں تمہارے درد کو سمجھ سکتا ہوں، وہ دھیرے سے بولا۔ نمرا کو جھٹکا لگا۔ کیا ملیحہ کسی اور سے؟ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ملیحہ اپنی انا سے محبت کرتی ہے نمرا، اس کی محبت صرف اس کی اپنی ذات سے ہے، جہاں آہت افندی کی کوئی جگہ نہیں۔ آہت کو ملیحہ کا رات والا رویہ یاد آیا۔ جہاں محبت ہو وہاں درگزر بھی کیا جاتا ہے آہت۔ اگر آج درگزر کر دیا تو وہ کبھی بھی صحیح راستے پر نہیں چل سکے گی نمرا۔ ایک سزا ضروری ہوتی ہے دوبارہ غلطی سے بچانے کے لیے، وہ ہارے ہوئے لہجے میں بولا۔ سزا اس لیے دی جاتی ہے نا کہ تاکہ آئندہ غلطی نہ ہو۔ ایم آئی رائٹ آہت؟ نمرا کی نظر اس کے چہرے پر جمی تھی۔ آہت نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو سزا ایسی ہونی چاہیے جو انسان میں سدھار پیدا کر سکے، نہ کہ اسے مزید باغی کرتے۔ نمرا نے آرام سے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا۔ نمرا کی بات آہت کے دل کو لگی۔ واقعی ملیحہ کو چھوڑ دینا مسئلے کا حل نہیں تھا۔ جسم کا کوئی حصہ خراب ہو تو اس کا علاج کیا جاتا ہے آہت، کاٹ کر پھینکا نہیں جاتا۔ پھر ملیحہ تو تمہارا عشق ہے۔ نمرا اس کی محبت سے اچھی طرح واقف تھی۔ ملیحہ کے لیے ہی تو آہت نے اس کی محبت کو ٹھکرایا تھا۔ نمرا تم نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے، کیا آج ایک دفعہ پھر میری مدد کرو گی؟ آہت نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ ضرور، کیوں نہیں، دوستی کی ہے، نبھانی تو پڑے گی۔ وہ کھلے دل سے مسکرائی۔ ملیحہ اٹھی تو آہت کہیں نظر نہیں آیا۔ وہ کمرے سے نکل آئی۔ چچی جان، آہت کہاں ہے؟ وہ ان سے نظریں چراتی چیئر پر بیٹھ گئی۔ وہ تو آفس چلا گیا بیٹا، تم ناشتہ کرو گی؟ عذرا افندی کا لہجہ نارمل تھا۔ ملیحہ کی تھوڑی ڈھارس بندی۔ نہیں، اس نے انکار کر دیا۔ اماں میرا ناشتہ لگا دیں جلدی۔ موہد یونی جانے کے لیے تیار ہو کر ناشتے کے لیے آیا تھا۔ ملیحہ کو دیکھ کے وہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ موہد؟ ملیحہ کی آواز پر اس نے نظر اٹھا کر ملیحہ کو دیکھا۔ بات نہیں کرو گے مجھ سے؟ جانے کون سا احساس اسے کھا رہا تھا، وہ خود بھی نہ سمجھ سکی۔ کیا بات کروں آپ سے میں؟ ہم اس قابل کہاں کہ آپ سے بات کر سکیں؟ موہد کے سلگتے لہجے نے اس کا دل جلا ڈالا۔ لفظوں کی اذیت کیا ہوتی ہے آج اسے سمجھ آیا۔ وہ تو لفظوں سے مارنے کی ماہر تھی، آج بات خود پہ آئی تو سہنا مشکل ہو گیا۔ ایسے تو نہ کہو موہد، وہ تڑپ اٹھی۔ ایک بات کہوں آپ سے ملیحہ بھابی؟ لفظ بھابی پر زور ڈالتا وہ کچھ کہنے لگا تھا۔ بس کرو موہد، دیر ہو رہی ہے، ناشتہ کرو اور جاؤ۔ عذرا افندی نے قصہ نمٹانا چاہا۔ کہنے دے چچی جان، وہ سننا چاہتی تھی۔ اگر حارث کی اصلیت کھل کر سامنے نہ آتی نا تو آپ آج بھی وہی ملیحہ ہوتی جس کے نزدیک ہم سب
कीड़े मकोड़े थे। मोहित ने उसे जैसे तपती रेत पर नंगे पांव लाकर खड़ा किया। वो पहलू बदल के रह गई। अजरा अफंदी ने मोहित को घूर के देखा। वो जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। आज तक मैं समझ नहीं सका, भाई को आपसे मोहब्बत हुई कैसे? आप तो एक नजर डालने के भी लायक नहीं। जहर भरे लहजे में कहता वो घर से निकल गया। मलिहा फूट फूट के रो दी। अजरा अफंदी ने उसे तरस भरी नजरों से देखा। वो रोते हुए कमरे में चली आई। दरवाजे की कुंडी चढ़ाकर उसके रोने की शिद्दत में इजाफा हो गया। आहत घर में दाखिल हुआ तो उसके पीछे नम्रा भी थी। सलाम दुआ के बाद उसने अम्मा को नम्रा का तारुफ करवाया। ये आपकी होने वाली बहू है निम्रा। निम्रा ये मेरी अम्मा है। आहत ने बहुत खुश इखलाकी से निम्रा का तारुफ करवाते हुए मलिहा की तरफ देखा। मलिहा के सर पर जैसे छत गिर पड़ी। वो साकित नजरों से आहत के साथ आई उस हसीन लड़की को देख रही थी जो उसकी जगह लेने जा रही थी। अजरा अफंदी ने फटी फटी आंखों से बेटे को देखा। उन्हें अपनी समाअतों पर शुबा हुआ। मलिहा का वजूद कांपने लगा। इस बात की तवक्को तो वो मर कर भी नहीं कर सकती थी कि आहत उसकी जगह कभी किसी और को भी दे सकता है। आहत बचपन से सिर्फ उसका था। आहत ने उसके अलावा किसी को कभी देखा ही नहीं। तो फिर आज अचानक ये कौन थी जो उसकी जगह लेने चली आई? मोहित निम्रा को देखकर तेजी से सीढ़ियां उतर कर आया। निम्रा, आप आज यहाँ? मोहित की बात पर मलिहा और अजरा दोनों ने उसे देखा। तुम जानते हो निम्रा को? अजरा अफंदी पूछे बिना ना रह सकी। जी अम्मा, ये भाई की। मोहित का जुमला मुकम्मल होने से पहले ही आहत ने उसे टोका। भाभी को खड़ा ही रखने का इरादा है या बैठने का भी कहोगे? मोहित ने हैरत भरी नजरों से आहत को देखा। आहत ने नजरों ही नजरों में मोहित को सब समझा दिया। उन दोनों की केमिस्ट्री ऐसी ही थी हमेशा से। बिना कुछ कहे एक दूसरे की हर बात समझ लेते थे। जी भाई, आए ना भाभी, बैठिए। आहत ने बहुत इज्जत से उसे बैठने को कहा। मलिहा को लगा जैसे वो उन सब के दरमियान कोई एक्स्ट्रा पीस हो जिसका होना ना होना कोई मानी नहीं रखता। आज पहली बार उसे किसी से जलन महसूस हुई। हाँ, वो आहत के साथ किसी और को देख के जल उठी थी। मगर क्यों? उसे आहत से कोई खास लगाव तो था नहीं। बस आदत थी उसे अपने से जुड़ा देखने की। वो खुद साख्ता सोचों में उलझ गई। मुझे क्या, करता रहे शादी। अना ने फिर सर उठाया। और मैं? क्या मुझे छोड़ देगा? दिल डर सा गया। छोड़ दे? मैं कौन सा मरी जा रही हूं इस जानवर के लिए। बाजुओं में दर्द की लहर सी उठी। ये कैसा इश्क था जो 4 दिन में खत्म हो गया? एक हैरानी सी हुई। गलती भी तो मेरी है ना? एक नया एहसास जागा। तो माफ नहीं कर सकता था क्या? दिल ने फिर गिला किया। माफी मांगी थी क्या मलिहा अफंदी तुमने? सोचों ने झगड़ा डाला। माफी मांगनी जरूरी तो नहीं। अना फिर बीच में आई। तो माफ ना करने का इख्तियार भी उसके पास है। दिमाग ने भी जवाब दे डाला। ऐसा भी कोई गुनाह नहीं है मेरा। दिल ने फिर दिफा किया। सरेआम तमाशा बना डाला। बस इज्जत ही तो उछाली थी और क्या। और कोई गुनाह नहीं किया। अपनी गलती का एहसास खुद ही हुआ था। अब नहीं होगा ऐसा। दिल ने तहैया कर लिया। बहुत देर कर दी मलिहा बीबी। खेल खत्म हो चुका। दिमाग ने उसे झंझोड़ दिया। वो बुझे दिल से अपने रूम की तरफ बढ़ गई। आहत ने उसे जाते हुए देखा था। रूम में बैठी वो आंसू रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। आहत को आता देखकर जल्दी से आंखें मसल डाली। क्यों बताती कि दिल जला जा रहा है किसी और के साथ उसे देखकर। आहत ने उसे जाता देखा तो थोड़ी ही देर में उसके पीछे चला आया। आहत ने उसे आंखें खुश्क करते देखा था। आहत का दिल एक अनजानी खुशी से भर गया। आज मलिहा के आंसू उसे खुशी दे रहे थे। वो कामयाबी के करीब था। बस अना का फासला था। जरा सी दूर ही मलिहा थी। यहाँ क्यों चली आई? वो उसके बराबर आ बैठा। मेरा वहां क्या काम? मलिहा ने मुंह मोड़ा। मेहमान आई है, खातिर मदारत करो। आहत ने एक एक लफ्ज पर जोर दिया।
मेहमान तो मैं हूं ना। मलिहा सुलग उठी। हाँ, ये भी ठीक कहा। तुमने इस घर को कभी अपना समझा ही नहीं। वो दू बदू बोला। ये घर मेरा ही है आहद। मेरी चची जान का घर है ये। वो कैसे पीछे हटती। बस सिर्फ चची का घर है तुम्हारी, और कोई रिश्ता नहीं। आहद ने उसे अपने और उसके रिश्ते का एहसास दिलाना चाहा। रिश्ता तो आपसे भी था आहद। उसका लहजा भीग गया। मगर ये पेपर्स, इनके बाद कोई रिश्ता नहीं। मलिहा ने साइड टेबल पर पड़ी फाइल की तरफ इशारा किया। आहद का मुंह खुल गया। आपको बहुत जल्दी है ना मुझे छोड़ने की। आंसू उसकी हथेलियों पर गिरने लगे। ये फाइल कहाँ से मिली तुम्हें? आहद का दिल चाहा दीवार में सर मार दे। बस मिल गई। ना भी मिलती तो आप दे ही देते ना। उसने सिसकियां दबाने की कोशिश की। हाँ बिल्कुल, आज नहीं तो कल मैं ये तुम्हें दे ही देता। वो जाकर फाइल उठा लाया। प्लीज आहद, वो गिड़गिड़ाई। मलिहा, जो तुमने चाहा मैंने वो किया। मेरा क्या कसूर था? वो मासूम लहजे में बोला। मैंने कब कहा कि निम्रा से शादी करो? वो चिल्लाई। तलाक तो मांगी थी ना। आज वो मलिहा से सारे हिसाब किताब चुकता करने वाला था। हमना और मोहित की शादी तक तो रुक जाओ। मलिहा के लिए उसे रोकना मुश्किल हुआ। उनकी शादी से हमारा क्या ताल्लुक? वो तो हर सूरत हो के रहेगी। आहद अटल लहजे में बोला। आहद, निम्रा की आवाज आई थी। मुझे अब जाना है। वो कमरे में चली आई। मलिहा को उसे अपने कमरे में देखकर आग लग गई। नॉक करके आना चाहिए किसी मैरिड कपल के रूम में। शोला बरसाते लहजे में मलिहा ने उसे याद करवाया। ओह सॉरी। निम्रा शर्मिंदा हो गई। आहद ने माजरत ख्वाना अंदाज में निम्रा को देखा। वो वापस बाहर निकल गई। मलिहा, ये क्या तरीका है? कब तमीज आएगी तुम्हें? आहद ने उसे डांटा। ये मेरा भी कमरा है आहद। इस तरह से कोई बिना इजाजत आ सकता है क्या यहाँ? मलिहा की हालत अजीब सी हो रही थी। छिन जाने का खौफ उसके चेहरे पर आया था। ये लो। उसने फाइल गुस्से में मलिहा की तरफ बढ़ाई। मलिहा ने फाइल की तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। नहीं चाहिए मुझे ये। समझ नहीं आ रहा तुम्हें? मलिहा ने उसके हाथ को झटका। क्यों मलिहा, क्यों नहीं चाहिए? आहद उसकी आंखों में आंखें डाले खड़ा था। मुझे नहीं जाना यहाँ से आहद। प्लीज मुझे नहीं जाना। मैं यहीं रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ। कितना मुश्किल हुआ था ये कहना। कोई मलिहा फंदी से पूछता। अना को पसे पुश्त डाला था आज। मुझे नहीं रखना तुम्हें जबरदस्ती इस रिश्ते में। मैं जानता हूँ तुम मेरे स्टेटस को पसंद नहीं करती। तुम्हारा मयार जाहिरी खूबसूरती है और मैं तुम्हारे मयार पर पूरा नहीं उतरता। आहद का इशारा हारिस की तरफ था। मलिहा ने उसे आंसू छलकाती आंखों से देखा। माफी मांगनी जरूरी है क्या आहद? पिछले हवाले भूल नहीं सकते क्या? लहजा भीगा हुआ था। भूलना इतना आसान होता है क्या? आहद के लहजे में तलखी सिमट आई। मलिहा नजरें चुरा गई। वो कमरे से निकल गया। फाइल ड्रेसिंग टेबल पर ही डाल दी। मलिहा ने फाइल उठा ली मगर उसे खोलने की हिम्मत ना हुई। वो फिर से रो दी। सर दर्द से फटा जा रहा था। हमना कमरे में आई। बच्चो, आप ठीक तो है ना? वो मलिहा की हालत देखकर परेशान हुई। बच्चो, माफी क्यों नहीं मांग लेती आप? हमना को बहन की हालत पर दुख हुआ। वो नहीं माफ करेगा हमना, कभी नहीं। मेरा गुनाह बहुत बड़ा है हमना। अपनी जिद, अपनी नाम नेहाद मोहब्बत की खातिर मैंने खुद अपना घर तबाह कर लिया। पछतावे ने उसे घेर लिया था। भाई बहुत मोहब्बत करते हैं आपसे। वो जरूर माफ करेंगे, हमना ने यकीन से कहा। मलिहा ने अपनी छोटी बहन को देखा जो उस जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। हमना, मोहित की हमेशा कदर करना। जो गलतियां मैंने की हैं वो कभी ना करना। पहली बार उसके लहजे में हमना के लिए मोहब्बत दर आई। बच्चो, हमना उसके गले लग गई। आहत के मलिहा के पीछे जाते ही निम्रा ने अजरा और मोहित को तफसील से अपनी आमद का मकसद बताया। मोहित ने हमना को भी बुलवा लिया। आगे जो भी होना था वो सिर्फ और सिर्फ मलिहा पर मुनहसिर था। कुछ ही देर में निम्रा वापसी के लिए उठ खड़ी हुई।
निम्रा आपी, हमना ने उसे मुखातिब किया। आप जाने से पहले आहद भाई और बच्चों के रूम में जाकर भाई को अपने जाने का बताया है। उन दोनों के बीच मेरा जाना मुनासिब नहीं होगा। निम्रा तज़्बुज़ुब का शिकार हुई। बच्चों को मैं अच्छे से जानती हूँ, वो जरूर आपको आहद भाई के कमरे में देख के तड़प जाएंगी। हमना ने उसे मनाया। निम्रा आहद के कमरे से वापस आई तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। ठीक कहा था तुमने हमना, मलिहा को बहुत बुरा लगा मेरा जाना। भाभी ने अगर कुछ कहा है आपको तो मैं माफी मांगता हूँ उनकी तरफ से। मोहित को मलिहा की फितरत का अंदाजा था। कहा तो है मगर मुझे बुरा नहीं लगा। अगर मेरी वजह से आहद और मलिहा के बीच पैचअप हो जाता है तो ये मेरे लिए खुशी की बात होगी। वो खुले दिल से बोली। आहद भी आ गया था। हम ना मलिहा के पास चली जाओ, उसकी हालत ठीक नहीं है। आहद, क्यों तंग कर रहे हो उसे इतना? मलिहा को अपनी गलती का एहसास हो गया है। अजरा अफंदी को मलिहा से बेहद मोहब्बत थी। अम्मा, गलती का सिर्फ एहसास हो जाना काफी नहीं होता, गलती को कबूल भी करना है, फिर कभी ना करने का अहद करना भी जरूरी होता है। अभी मलिहा बीबी को सिर्फ एहसास हुआ है, उसका झुकना जरूरी है अम्मा, उसके अपने लिए, वरना हारिस जैसे लोगों की कमी नहीं है दुनिया में। आहद, मलिहा की आवाज पर वो पलटा था। कहो। अजीब सी बेमुरव्वती थी आहद के लहजे में। छत पर क्या कर रहे हो इस वक्त? मलिहा आहिस्ता से उसकी तरफ बढ़ी। कुछ नहीं, आसमान देख रहा हूँ। चमकता चांद आज भी दागदार दिखाई दे रहा है। आहद आसमान की तरफ निगाहें उठाकर बोला। मलिहा ने भी नजर उठाकर चांद को देखा। ठीक कह रहे हो आहद, मैंने भी हमेशा चांद को दागदार ही देखा है। आज पहली बार उसकी चमक दिखाई दे रही है। मलिहा अब उसे देख रही थी। आहद ने चौंक कर मलिहा को देखा। उसे अपनी तरफ मतवज्जा पाकर सर झटक दिया। आहद, कुछ चीजों की अहमियत वक्त गुजरने के बाद समझ में आती है, मगर मैं वक्त को रोकना चाहती हूँ। हमेशा वैसा नहीं हो सकता मलिहा जैसा तुम चाहो। दूसरों के लिए भी जीना पड़ता है कभी कभी। आहद वापस नीचे जाने लगा। आहद, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मलिहा की आवाज ने उसके कदम जकड़ लिए। अगर हारिस वापस आ जाए तो? आहद ने उसे देखे बिना कहा। चली जाओगी फिर? नहीं, कभी नहीं। मलिहा ने नफी में सर हिलाया। वो आहद के कदमों में आ बैठी। पता है आहद, आपके साथ निम्रा को देखकर मैंने जाना कि मैं आपको बांट नहीं सकती। आपकी जिंदगी में कोई और मेरी जगह ले, ये नाकाबिले बर्दाश्त है मेरे लिए। बहुत सोचा मैंने कि ऐसा क्यों है, क्यों मुझे बुरा लगा आपके साथ निम्रा का वजूद। आखिर में बस एक ही जवाब आया, जो मयस्सर थे तो कदर ना कर सके हम, दूर हुए जब तो एहसास से ज़िया हुआ। आहद ने अपने कदमों में बैठी मलिहा को देखा। आज वो कोई और ही लग रही थी। वो भी वहीं बैठ गया। जानती हो मलिहा, एक वक्त ऐसा आया जब मैंने तुम्हें तलाक देने का फैसला कर लिया था। फिर निम्रा ने मुझे समझाया कि मोहब्बत में दरगुजर करना। अम्मा ने बताया कि जज्बात में फैसला ना करना। मेरे लिए तुम्हें माफ करना इतना आसान नहीं था। फिर मैंने देखना शुरू किया कि तुम ऐसी क्यों हो। सच कहूं तो इसमें कहीं ना कहीं कसूर मेरा भी था। तुमने जब भी कभी जिद की, मैंने उसे पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश की। कभी तुम्हें मना नहीं किया, समझाया नहीं। सही और गलत का फर्क तुम्हें कभी सिखाया ही नहीं। हम बच्चे को बच्चा है कहकर समझाते ही नहीं, बिना ये सोचे कि बच्चा है तो जल्द सीखता है। तुम्हारे साथ भी यही हुआ। ताई अम्मा को हम लोग पसंद नहीं थे, इसलिए उन्होंने तुम्हारे सामने हमारे बारे में शायद कभी कुछ अच्छा कहा ही नहीं, और तुम्हारे कच्चे जहन में नफरत बैठती चली गई। एक बच्चे को गलत तरबियत देने में बहुत से लोगों का हाथ होता है, कभी नानी, कभी दादी, कभी माँ या बाप, लेकिन भुगतना आखिर में सिर्फ उस बच्चे को पड़ता है। ये दुनिया बहुत जालिम है मलिहा, यहाँ इतनी आसानी से माफी नहीं मिला करती। वो खामोश हुआ था। उसकी नजरें मलिहा के वजूद पर थीं। आज पहली दफा मलिहा ने आहद को इस तरह बात करते देखा था। रात बहुत हो गई है मलिहा, चलो नीचे चलें। वो उठ खड़ा हुआ। मलिहा का दिल डूबा।
کوئی آس باقی نہ بچی تھی دل میں۔ موہد، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اسپیکر سے ہمنا کی آواز آئی۔ آدھی رات کو یہ کہنے کے لیے کال کی ہے؟ موہد حیران ہوا۔ پلیز موہد، آہت بھائی کو کہو نا، بچوں کو معاف کر دیں۔ بات سنو ہمنا، اگر انہوں نے تمہاری بچوں کو معاف نہ کیا ہوتا نا تو آج وہ ہمارے گھر میں نہ بیٹھی ہوتی۔ موہد چڑ کے بولا تھا۔ تم بھی انہیں معاف کر دو نا، ہمنا نے التجا کی۔ بہت محبت آ رہی ہے بچوں سے آج، شاید بھول گئی ہو تم کہ وہ تمہیں کہاں رکھتی ہے۔ موہد نے اسے ملیحہ کا رویہ یاد دلایا۔ سب غلطیاں کرتے ہیں موہد، اور انہیں تو سزا بھی مل گئی ہے۔ کیا اسکول ٹائم پہ تمہارے افیئرز نہیں پکڑے تھے میں نے؟ ہمنا کو اپنا پرانا قصہ یاد آیا۔ موہد نے اپنا سر پیٹ لیا۔ میں نے بھی تو معاف کیا تھا نا تمہیں، ہمنا نے جتایا۔ بہت شکریہ آپ کا ہمنا صاحبہ، سچ کہا آپ نے، میں نے معاف کیا آپ کی بچوں کو۔ اب آپ پرانے قصے نہ نکالیے۔ موہد جل کے بولا۔ وہ ہنس پڑی۔ فکر نہ کرو ہمنا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ملیحہ کو سبق سکھانے کے لیے بھائی نے کچھ سخت اقدام کیے ہیں، ورنہ محبت تو وہ ملیحہ سے ہی کرتے ہیں نا۔ موہد کو آہت پر بھروسہ تھا، وہ کبھی ملیحہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ دونوں کمرے میں آ گئے تھے۔ ملیحہ کی نظریں پھر سے فائل پر پڑی۔ آہت نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا تو وہ کھوئی کھوئی سی فائل کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آہت نے آگے بڑھ کر فائل اٹھائی اور ملیحہ کے پاس آ کر اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ کھولو اسے، انتہائی سخت لہجے میں کہتا وہ ملیحہ کا دل کرچی کرچی کر گیا۔ وہ سر جھکائے کھڑی رہی۔ میں نے کہا کھولو اسے، وہ دوبارہ بولا۔ ملیحہ نے آنکھیں میچ لی۔ کاش کہ اسے غائب ہو جانے کا کوئی منتر آتا تو وہ یہاں سے غائب ہو جاتی۔ ملیحہ، اب کہ وہ محبت سے بولا۔ ملیحہ نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ آہت نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ کھول کیوں نہیں رہی ہو؟ آہت نے شرارت سے پوچھا۔ مجھے طلاق نہیں چاہیے آہت، میں غلط تھی پر اب میں سمجھ گئی ہوں نا۔ وہ منمنائی۔ کیا سمجھ گئی ہو؟ یہی کہ میری ضد، میری انا، سب غلط ہے، اور بس اتنا ہی۔ وہ تنگ کرنے پہ اتر آیا۔ اور یہ کہ میں آپ کے ساتھ کسی اور کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کے لہجے میں جلن تھی۔ میں بھی، وہ ہنس دیا۔ آہت نے فائل کی طرف اشارہ کیا۔ ملیحہ نے ڈرتے ڈرتے فائل کھول دی۔ یہ کیا ہے؟ وہ پیج پلٹا پلٹا کے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ تمہاری منہ دکھائی، آہت نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ملیحہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ وہ جسے طلاق نامہ سمجھ رہی تھی وہ کسی فلیٹ کے پیپرز تھے جو اس کے نام تھا۔ ملیحہ کے آنسو بہہ نکلے۔ بس کرو یار، جب سے آئی ہو شادی کر کے روئے جا رہی ہو، وہ مصنوعی بیزارگی سے بولا۔ ملیحہ نے جھٹ آنسو پونچھ ڈالے۔ آہت نے محبت سے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ ملیحہ، معافی مانگنے پر تو اللہ بھی ہمارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ میں تو بندہ بشر ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں، میں کیسے نہ تمہیں معاف کروں؟ آہت کے انداز میں بے پناہ محبت تھی۔ ملیحہ کو آج احساس ہو رہا تھا وہ نفرتوں کے سمندر میں ڈوبتی محبت کے ساحل کو کبھی دیکھ ہی نہ سکی۔ آج جب ساحل ملا تو اسے احساس ہوا وہ کتنا تھک چکی تھی۔ تم کیا صبح ہی صبح منہ اٹھائے چلی آتی ہو؟ ہمنا کو دیکھ کے موہد نے اسے تنگ کیا۔ نیند نہیں آئی مجھے، ہمنا اداسی سے بولی۔ کیوں؟ بس بچوں کی فکر ستا رہی تھی۔ کبھی اتنی میری بھی کی ہے فکر؟ وہ تب کیا؟ کیوں ستا رہے ہو موہد؟ آہت کی آواز پر دونوں پلٹے۔ آہت کے پیچھے ملیحہ بھی تھی۔ میں اور ملیحہ پاکستان ٹور پر جانے والے ہیں، پیچھے سے سب کچھ تم دونوں کو ہی دیکھنا ہے، آہت نے تاکید کرتے ہوئے کہا۔ ہمنا، موہد اور عذرا افندی نے خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات سے آہت کو دیکھا۔ آہت کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ بکھر گئی۔ ملیحہ نے آگے بڑھ کر سب سے معافی مانگی۔ سب نے کھلے دل سے اسے معاف کر دیا تھا۔ کچے ذہنوں میں نفرت کو بسانے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ آگ کو بھڑکانے والے شعلے بڑھ جائیں تو گھر اپنا بھی جلتا ہے۔
काश के समझ जाएं ये कुदूरतें पालने वाले।